تعالیٰ وبرکاتہ۔ جہان عشق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک بھی ہمارا چینل جہان عشق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کے نیچے جائیں، کالا یا سفید آپ کو بٹن نظر آئے گا گھنٹی کا، اس کو دبا دیں تاکہ یہ اچھی سچی خوشبودار باتیں جہان عشق کی آپ تک پہنچیں، آپ کی فکر تک، آپ کے دل تک، آپ کے اپنوں تک، آپ کے پیاروں تک، آپ کے گھر والوں تک، آپ کے بچوں تک، آپ کی نسلوں تک یہ پہنچیں۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ ہم سبق آموز بہت ساری حکایات لے کر آنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو دیکھا کہ وہ بہت سست ہے، بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، حسرتوں نے اس کو گھیر رکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے وزیر، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تمہیں کچھ چاہیے تو بیان کرو جو دل کی بات ہے۔ کہا حضور آپ ناراض ہوئیں گے۔ کہا نہیں، ہمارا وعدہ ہے ہم ناراض نہیں ہوں گے، جو مانگنا چاہو مانگ لو، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ تو وزیر نے کہا حضور ناراض نہیں ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں ہوں گے، مانگیے۔ کہا حضور میری دل کی تمنا یہ ہے کہ آپ آدھی سلطنت مجھے دے دیتے، مجھے آدھی سلطنت دے دیتے، میرے دل کی یہ تمنا ہے۔ فرمایا بالکل مل جائے گی، مگر ہمارے 3 سوالوں کے آپ کو جواب دینے ہوں گے۔ کہا حضور فرمائے، کہا لکھو۔ ایک تو یہ بتاؤ، ہمیں جواب چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ لکھ لیا۔ دوسرا، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ کہا حضور ٹھیک ہے لکھ لیا۔ تیسرا یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ ان تینوں کا جواب ہم کو چاہیے۔ 1 مہینے کا تمہارا وقت ہے، اور اگر 1 مہینے میں تم نے اس کا جواب نہیں دیا تو یاد رکھنا کہ ہم تمہیں یہ آدھی سلطنت تو دے دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ لو ہم نے آدھی سلطنت آج ہی تمہیں دی، لیکن اگر تم نے یہ 3 سوالوں کا جواب ہم کو نہیں دیا تو ہم 30ویں دن شام ہوتے ہی تمہارا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ وزیر کو پسینے آ گئے، دربار سے نکلا، بھاگا، گیا، پورے ملک میں گھوما، دانشوروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں بہت بڑے بڑے انعامات دوں گا، بس مجھے تم ان 3 سوالوں کے جواب دے دو۔ 3 دن تک سر جوڑ کر کے سب بیٹھے رہے، لیکن وہ جوابات پر متفق نہ ہو سکے، اور بالآخر یہ ہوا کہ اس نے سب کو بھگا دیا اور خود نے جو ہے راہ لی ملک میں گھومنے کی، گھر گھر در در شہر شہر قریہ قریہ گیا، ہر ایک سے یہی سوال کرتا تھا، پگلا گیا، پاگل ہو گیا، پاگلوں کی طرح گھومتا تھا۔ لباس فاخرہ جو دیا ہوا بادشاہ کا تھا، شاہانہ لباس، خلعت، وہ غبار آلود ہو گئی، لیکن بات بن نہیں پڑتی تھی۔ 29 دن ہو گئے، 29واں دن تھا، شام تھی، شہر کے باہر ایک اسے جھونپڑی نظر آئی، اس کی طرف بڑھا، جیسے ہی قریب گیا اندر سے ایک فقیر کی آواز آئی۔ فقیر نے کہا کہ آ جاؤ، تمہارے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ بڑا خوش ہوا، کہا بادشاہ کے وزیر ہو؟ کہا 3 سوالوں کے جواب چاہیے۔ کہا ہاں حضور۔ سوچا بہت پہنچے ہوئے درویش ہیں، اور واقعی پہنچے ہوئے تھے۔ کہا سنو، سوال بتاؤ کیا ہے؟ کہا حضور پہلے تو یہ بتائیے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں سوالوں کے جواب تو بتاؤں گا، پہلے دونوں سوالوں کے جواب فری ہوں گے، لیکن تیسرے کا جب میں جواب دوں گا تو اس پہ میری ایک شرط ہوگی۔
وہ شرط تمہیں ماننی ہوگی۔ کہا جی ٹھیک ہے، پہلے کا بتائیے۔ کہا دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے موت، کل نفس ذائقۃ الموت، موت جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ کہا بے شک صحیح بات ہے۔ اور کہا دوسرا سوال، کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تو فرمایا، قرآن فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا مال ہے۔ تو سب سے بڑا دھوکہ جو ہے یہ دنیا کی زندگی ہے کہ آدمی دھوکے میں پڑ جاتا ہے، ہاں بھول جاتا ہے سب کچھ۔ کہا اور تیسرا سوال، کہا تیسرا سوال یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ تو کہا اس کا جواب تو میں دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا دیکھو یہ کتا دیکھ رہے ہو جو دودھ پی رہا ہے، شڑاپ شڑاپ کر رہا ہے؟ کہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا کتے کے آگے سے پیالہ ہٹاؤ، ہٹا لیا۔ کہا قریب لاؤ، لیا ہے۔ کہا کہ پہلے تم اس دودھ کو پی لو تو میں تمہیں تیسرے سوال کا بھی جواب دے دوں گا اور تمہاری گردن بچ جائے گی اور تمہیں آدھا ملک بھی مل جائے گا۔ اب وہ بڑا پریشان، ایک طرف تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ ہے جو ابھی شڑاپ شڑاپ پی رہا تھا اس کے سامنے۔ کہا حضور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں کتے کا جھوٹا پیوں؟ کہا تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ بادشاہ کے پاس، گردن اڑوا لو۔ نہ چاہ کر بھی اس نے فیصلہ کیا کہ اچھا حضور ٹھیک ہے، کہ ادھر آدھی سلطنت بھی مل رہی ہے اور ادھر گردن بھی بچ رہی ہے۔ جلدی سے اس نے اٹھایا اور پی لیا۔ فقیر درویش مسکرایا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہا وزیر صاحب دنیا کی سب سے بڑی مجبوری آدمی کی غرض ہے۔ تمہیں غرض تھی، لالچ تھا آدھی سلطنت کا، غرض تھی اپنی جان کو بچانے کی، تو تم نے کتے کا جھوٹا بھی پی لیا، یہ سب سے بڑی مجبوری ہے، غرض۔ کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا میں بھی تمہاری طرح پہلے بادشاہ کا وزیر ہوا کرتا تھا اور میں نے بھی ایسی ہی خواہش کی تھی اور بادشاہ سلامت نے مجھ سے بھی یہ 3 سوال پوچھے تھے اور الحمدللہ مجھے یہ 3 سوال معلوم ہو گئے، اور میں جب اس کے دربار میں گیا اور میں نے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، بادشاہ نے حسب وعدہ مجھے آدھی سلطنت دے دی، مگر میں نے وہ سلطنت اس کے منہ پہ ماری کیونکہ میں زندگی کی سچائی کو جان چکا تھا، میں زندگی کے سب سے بڑے دھوکے کو جان چکا تھا، میں انسان کی سب سے بڑی مجبوری کو جان چکا تھا۔ غفلت کے پردے اللہ نے میری نظروں سے اٹھائے، میں نے ساری دنیا کو ٹھوکر مار دی اور میں اس کٹیا میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کے پاس یہ جوابات لے کر کے وزیر وہاں سے اٹھا، لیکن اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ ابھی اس نے دربان کو خبر کی اور اندر داخل ہوا تھا، بادشاہ سامنے تھا کہ اس کو غش آیا، نیچے گرا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، آپ بھی اپنے آپ پر غور کرو، ان تینوں سوالات پر غور کرو کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ موت ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج اپنی تو کل تمہاری باری ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں صدق مقال عطا فرمائے، اللہ عز و جل ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔